بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ ہم پچھلے لیکچر میں قواعد و انشاء کے صفحہ نمبر 43 پر 5ویں ضرب المثل بیان کر رہے تھے، الٹے بانس بریلی کو۔ اس میں خالی جگہ بریلی کو لکھا ہوگا تو وہاں پر آپ نے خالی جگہ میں الٹے بانس لکھ دینا ہے، یا الٹے بانس خالی جگہ لکھا ہوگا تو آپ کو خالی جگہ میں بریلی کو لکھنا ہے، اور اس طرح ضرب المثل مکمل ہو جائے گی۔ الٹے بانس بریلی کو اگر اس کو ایم سی کیو میں پوچھا جائے گا تو خالی جگہ بریلی کو لکھا ہو تو 4 آپشن دیے ہوں گے، مثلا کوئی سے بھی ہو سکتے ہیں خالی جگہ میں: سیدھے بانس، نیلے بانس، الٹے بانس، لمبے بانس وغیرہ۔ تو آپ تیسرا جز یعنی الٹے بانس لکھ کر اس جملے کو مکمل کر دیں گے تو صحیح ہو جائے گا الٹے بانس بریلی کو۔ یا پھر الٹے بانس خالی جگہ لکھا ہو تو آگے 4 آپشن دیے ہوں گے، مثلا دلی کو، بریلی کو، کراچی کو، وہاڑی کو۔ تو آپ کو دوسرا جز یعنی بریلی کو لکھ کر ضرب المثل مکمل کر دینی ہے۔ چھٹے نمبر پر ہے بات کھٹائی میں پڑ گئی۔ یہ خالی جگہ کھٹائی میں پڑ گئی لکھا ہوگا تو آپ خالی جگہ میں بات لکھ دیں گے، اور اگر بات کھٹائی میں خالی جگہ لکھا ہو تو آپ نے خالی جگہ میں پڑ گئی لکھ کر مکمل کرنا ہے۔ ایم سی کیو میں اگر یہ سوال آئے تو اسی طرح خالی جگہ پر 4 آپشن دیے ہوں گے جو کچھ بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ کو صحیح لفظ کا انتخاب کرنا ہے۔ اس کا معنی ہے کسی بات کا التوا میں پڑ جانا یا تعطل پیدا ہو جانا۔ 7ویں نمبر پر ہے 12 برس دلی میں رہے بھاڑ ہی جھونکا کیے۔ اس کا مطلب ہے کسی اچھے اور اعلیٰ قسم کے ماحول میں رہ کر بھی اپنے آپ کو سنوارنے میں ناکام رہنا اور اپنی حالت میں کوئی تبدیلی نہ پیدا کرنا، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوئی کوشش نہ کرنا۔ یہ خالی جگہ بھاڑ ہی جھونکا کی یہ لکھا ہوا آئے گا تو خالی جگہ میں 12 برس دلی میں رہے لکھ دیں گے، اور اگر 12 برس دلی میں رہے خالی جگہ لکھا ہوا ہوگا تو آپ بھاڑ ہی جھونکا کیے لکھ دیں گے۔ اس میں بعض اوقات طالب علم بھاڑ ہی کی جگہ باڑی لکھ دیتے ہیں، یا جھونکا کی جگہ جھونکے لکھ دیتے ہیں، یا کیے کی جگہ کیا لکھ دیتے ہیں، تو ایسی غلطی بھی نمبر کاٹنے کا سبب بن سکتی ہے۔ 8ویں نمبر پر ہے باسی کڑی میں ابال آیا۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیے خالی جگہ ڈال کے آگے میں ابال آیا لکھا ہوگا تو آپ کو خالی جگہ میں باسی کڑی لکھ دینا ہے، اور یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ باسی کڑی میں لکھا ہو اور ابال آیا کی جگہ خالی چھوڑی گئی ہو تو وہاں پر آپ نے یہ لفظ لکھ دینا ہے۔ تو اس طرح ضرب المثل مکمل کرنی ہے۔ یہ ایم سی کیوز میں بھی اگر آئے گا تو خالی جگہ کی یہی پوزیشن ہوگی کہ شروع میں چھوڑا جا سکتا ہے یا آخر میں چھوڑا جا سکتا ہے خالی جگہ، تو وہاں پر آپ کو جو 4 آپشن دیے ہوں گے ان میں سے صحیح لفظ کا انتخاب کر کے مکمل کرنی ہے یہ ضرب المثل۔ باسی کڑی میں ابال آنے کا مطلب ہے بے وقت جوش میں آنا، وقت گزرنے پر کسی کام کے کرنے کا ولولہ پیدا ہونا۔ نمبر 9 پہ ضرب المثل ہے بد اچھا بدنام برا۔ اس کا مطلب ہے جب کوئی شخص بدنام ہو جائے تو سارے جرم اس کے سر تھوپ دیے جاتے ہیں، اس لیے وہ برائی کرنے والوں سے بھی برا گنا جاتا ہے۔ اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بد اچھا لکھا ہوگا اور آگے خالی جگہ ہوگی تو آپ نے وہاں پر بدنام برا لکھ دینا ہے، اور اگر خالی جگہ ہو پہلے چھوڑی ہوئی اور آخر میں لکھا ہو بدنام برا تو وہاں پر آپ نے بد اچھا لکھ دینا ہے۔ تو اس کے بھی ایم سی کیوز میں خالی جگہ کے لیے 4 آپشن دیے جائیں گے جن میں سے آپ کو جو صحیح ہوگا وہ چن کے لکھ دینا ہے۔ نمبر 10 پہ ضرب المثل ہے بوڑھی گھوڑی لال لگام۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ
ایسی آرائش کرنا جو عمر سے مطابقت نہ رکھتی ہو، بڑھاپے میں جوانی کا سنگھار یا نخرہ۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ بوڑھی گھوڑی لکھ کے آگے خالی جگہ چھوڑی ہوگی، تو آپ نے وہاں پر لال لگام لکھ دینا ہے، یا پھر یہ ہے کہ لال لگام لکھا ہوگا اور شروع میں خالی جگہ چھوڑی ہوگی تو آپ وہاں پر بوڑھی گھوڑی لکھ دیں گے۔ ایم سی کیوز آئیں گے تو تب بھی خالی جگہ کے لیے چار چار آپشن دیے ہوں گے، تو وہ آپ نے اس میں سے صحیح جو ہوگا، ایک جو صحیح ہوگا باقی تین غلط ہوں گے، تو وہ چن کے اس ضرب المثل کو مکمل کر دینا ہے۔ نمبر 11 پہ ہے بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا۔ یہ بھاگوں وہی والا ہے جو نمبر 2 ضرب المثل میں آیا تھا، یعنی بھاگ سے مراد قسمت۔ بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا، یعنی قسمت سے کوئی ایسی چیز مل جانا جس کے لیے بندہ اس کا اہل نہ ہو، اتفاقیہ کوئی کام ہو جانا، کوئی غیر متوقع چیز مل جانا، اپنی کوشش کی بجائے قدرت خداوندی کا سہارا مل جانا۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں وہ ضرب المثل میں لکھتے ہیں بلی کے بھاگوں لکھیں گے، پھر آگے چھینکا ٹوٹا کی جگہ خالی چھوڑ دیں گے، تو وہاں پر آپ کو یہ لفظ لکھ دینا ہے، یا پھر یہ ہے کہ بلی کے جہاں لکھا ہے وہاں پر خالی جگہ چھوڑ دیں گے، بھاگوں چھینکا ٹوٹا لکھے ہوں گے آگے، تو آپ کو وہاں پر یہ لفظ لکھ دینا ہے بلی کے۔ تو یوں اگر ضرب المثل بچے کو آتی ہو، طالب علم کو، تو وہ بالکل کہیں سے بھی وہ لفظ ہوگا تو وہ صحیح نکال لے گا، صحیح لکھ لے گا۔ اور اسی طرح اس کے ایم سی کیوز میں بھی خالی جگہ کے لیے چار چار انتخاب ہوں گے، تو آپ نے جو صحیح ہوگا، تین غلط ہوں گے، ایک صحیح ہوگا، وہ چن لینا ہے۔ نمبر 12 پہ ہے پاک رہو بے باک رہو۔ پاک رہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہوں سے پاک رہتا ہے، انسان جرائم سے پاک رہتا ہے، تو ایسا انسان جو ہے اس کو کسی طرح کا خوف اور خطرہ نہیں ہوتا، یعنی اگر آپ پاک ہیں تو آپ کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں 4 لفظ ہیں، 2 کے لیے خالی جگہ چھوڑی جا سکتی ہے اور 2 لفظ جو ہیں ویسے لکھے جا سکتے ہیں، یعنی پاک رہو لکھا ہوگا اور بے باک چھوڑا ہوگا، بے باک رہو، یا اسی طرح بے باک لکھا ہوگا، بے باک رہو، اور پاک رہو چھوڑا ہوگا، تو آپ نے وہاں پر جو خالی جگہ ہے وہ صحیح لفظ سے فل کر دینی ہے۔ اور اگر وہ ہو اس کے ملٹیپل چوائس ایم سی کیوز، تو تب بھی وہ 4 آپشن دیے ہوں گے، آپ کو صحیح چن لینا ہے۔ نمبر 13 پہ ضرب المثل ہے سوت نہ کپاس جو لاہے سے لٹھم لٹھا۔ سوت نہ کپاس جو لاہے سے لٹھم لٹھا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بے بنیاد بات پر جھگڑا کھڑا کر دینا، ایک ایسی چیز پر جھگڑا شروع کر دینا جس کی کوئی بنیاد ہی نہ ہو۔ اس میں بھی آپ دیکھیں سوت نہ کپاس لکھا ہوگا اور آگے جلاہے سے لٹھم لٹھا کی جگہ خالی چھوڑی ہوگی، تو آپ نے وہاں پر خالی جگہ میں یہ لکھ دینا ہے، اور یا پھر یہ ہو گیا کہ جلاہے سے لٹھم لٹھا لکھا ہوگا اور سوت نہ کپاس کی جگہ خالی چھوڑی ہوگی، تو آپ نے وہاں پر سوت نہ کپاس لکھ دینا ہے۔ اور یہ بھی ایم سی کیوز میں یہ ہوگا کہ 4 آپشن، مثلا سوت اکیلا ایک لفظ بھی چھوڑ سکتے ہیں، لٹھم لٹھا چھوڑ سکتے ہیں آخری لفظ، تو وہاں پر وہ پھر 4 آپشن دیں گے، تو جو صحیح ہوگا وہ آپ نے اس میں سے فل کر لینا ہے۔ نمبر 14 پہ ضرب المثل ہے کم خواب میں ٹاٹ کا پیوند۔ کم خواب ایک قیمتی کپڑے کو کہتے ہیں، اور ٹاٹ جو ہے وہ بالکل معمولی ہے، بوریاں یہ جو جن میں وزن اٹھانے کے لیے جن میں بھی یہ فصلیں اور جن سے بھری جاتی ہیں، تو وہ بالکل موٹا سا دھاگا ہوتا ہے، اور یہ ہم لوگ اس میں شروع میں جب پڑھتے تھے بچپن میں پرائمری اسکول میں، تو سرکاری اسکولوں میں ٹاٹ ہوتے تھے، وہی موٹے موٹے رسیوں سے بنے ہوئے، اور وہ نیچے بچھاتے تھے، تو یہ ایک بالکل بھدا سا معمولی سا ایک کپڑا ہے، اور کم خواب اس کے مقابلے میں بہت قیمتی، بہت اعلیٰ، بہت نفیس کپڑا ہے۔ تو یہ جب ہم کوئی دیکھتے ہیں نا کہیں جو بے جوڑ کوئی چیز ہے جس کا جوڑ بنتا نہیں ہے، تو تب یہ ہم ضرب المثل بولتے ہیں کم خواب میں ٹاٹ کا پیوند، یعنی کسی اعلیٰ چیز کے ساتھ کوئی گھٹیا چیز ملا دینا۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیں کم خواب کا لفظ ہٹایا جا سکتا ہے،
اور آگے وہ لکھا ہوگا میں ٹاٹ کا پیوند، تو وہاں پر آپ نے خالی جگہ میں یہ لکھ دینا ہے کم خواب، یا پھر یہ ہے ٹاٹ کا پیوند کی جگہ خالی چھوڑی جا سکتی ہے اور کم خواب میں لکھا ہوا سامنے ہوتا ہے، تو آپ نے وہاں پر پھر اس طرح ٹاٹ کا پیوند لکھ کے مکمل کر دینا ہے۔ اسی طرح اس کے ایم سی کیوز میں بھی جو خالی جگہ ہوگی اس کے 4 آپشن ہوں گے، اور اگر آپ کو ضرب المثل آتی ہے تو آپ بالکل آسانی کے ساتھ اس کو مکمل کر لیں گے۔ عزیز طلبہ، آج کے لیے یہ 14 ضرب الامثال مکمل ہو چکی ہیں، تو آج کے لیے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ شکریہ، والسلام، خدا حافظ۔